بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ شکریہ۔ حضرت بلال کا دردناک واقعہ۔ ایک رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، تبھی آپ نے ایک گھر سے کسی آدمی کی رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا وہ چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں، شام کو تھک ہار کر جب گھر میں آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا ہے۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر ہی زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات کو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیستے تھے، رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اس کے بعد ایک رات جب آپ اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور میرا آپ اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ ہو کون؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ محمد ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ بھائیو، اس کے بعد یہ بات جب حضرت بلال کے مالک کو پتہ چلا کہ میرے غلام نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت عصار بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے شخص کو کھجور کی رسی میں کچھ لوگوں نے باندھ رکھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔
ہم اس کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے اس کی زبان سے آہٹ آہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ اسے زمین پر گرا دیتے تھے تو کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک رہے تھے تو کبھی اس حبشی غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے تو کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلے رکھ رہے تھے تو کبھی ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس حبشی غلام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو۔ تو حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھونک کر دیکھو گے کہ کہیں سے کچا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میری کھال بھی ادھیڑ دیا جائے گا تو بھی میں حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اس کو سن کر میں بے چین ہو گیا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کو 5 لوگ مل کر بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ 4 لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ رکھے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، اور وہ 5واں اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ 4 لوگ اس کو زمین پر پٹکتے ہیں تو 5واں شخص اس پر بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ غلام پوری طرح لہو لہان تھا، اس کا پورا جسم لہو سے تر تھا، لیکن پھر بھی وہ حق کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے لوگو، رکو، تم کیوں اس غریب کو مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے ماریں گے اور بہت ماریں گے، کیونکہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو اسے اور مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اسے اتنی زیادہ قیمت بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، پھر ہم اس پر اور ظلم کریں گے۔ یہی سوچ کر ان 5 نے اس غلام کی اتنی بڑی قیمت بول دی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی دگنی قیمت بھی بولتے تو بھی میں شخص کو یہاں سے لے کر ہی جاتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے اس کالے رنگ کے غلام میں جو تم اتنی زیادہ قیمت پر تم اسے خرید رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نہیں سمجھو گے، پوری دنیا دیکھے گی، یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار اور درہم منگوائی، ان لوگوں کو دے کر اس غلام کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال لہو لہان زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہنے لگے، اے ابوبکر، آج تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، مجھے آزاد کرا کے اب ایک اور احسان مجھ پر کر دو، مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو۔ تو پیارے بھائیوں، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم سہن کیے اور کس طرح مصیبتیں برداشت کیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج
बड़े बड़े बादशाह भी उस ग़ुलाम पर फ़ख्र करते हैं, उस ग़ुलाम का सदका मांगते हैं, उस ग़ुलाम जैसी ग़ुलामी मांगते हैं। हज़रत बिलाल को अपनी जान कुर्बान करना गवारा था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज पूरी दुनिया इस ग़ुलाम को बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने एक ग़ुलाम को वो मकाम अता किए जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह भी छोटे हो गए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा मकसद है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। शुक्रिया। अल्लाह हमें गुरूर व घमंड से और तमाम बुराइयों से बचाए।